سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ مونگی ایک موچی تھا، اس کی دکان گاؤں میں تھی۔ وہ روزانہ صبح کو دکان کھولتا، دن بھر گاؤں والوں کے پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت کرتا، اور جب شام ہوتی تو دکان بند کر کے گھر چلا آتا۔ چونکہ وہ بہت غریب تھا، اسی لیے اس کی دکان نہایت ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کی مرمت کروا سکتا۔ بارشوں میں اس کی چھت ٹپکنے لگتی اور دکان میں موجود سامان بھیگ جاتا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہوں گے، وہ سب سے پہلے دکان کی مرمت کروائے گا۔ ایک روز صبح جب وہ اپنی دکان پر جانے کے لیے بیدار ہوا تو اس کی بیوی لالی بولی، لکڑیاں تو ختم ہو گئی ہیں، میں آٹا گوندھ کر رکھتی ہوں، تو آپ جلدی سے لکڑی والے سے مجھے لکڑی لا دیں تاکہ میں ناشتہ بنا سکوں۔ مونگی نے 2 چھپاکے پانی کے منہ پر مارے اور گاؤں کی لکڑیوں کی ٹال کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ لکڑیوں کی ٹال پر پہنچا تو وہ بند تھی۔ اس کے پڑوس میں بھوسے والے کی دکان تھی۔ بھوسے کی دکان کا مالک مونگی کا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ ٹال والا کل شہر گیا تھا اور آج دوپہر تک واپس آئے گا۔ مونگی نے سوچا کہ اگر لکڑیاں نہیں ملی تو پھر لالی ناشتہ کیسے تیار کرے گی۔ یہ سوچ کر اس نے جنگل جانے کی ٹھانی تاکہ وہاں سے کچھ لکڑیاں لے کر گھر چلا جائے۔ جنگل بالکل قریب تھا۔ وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس کے پاس کلہاڑی تو تھی نہیں، وہ لکڑیاں کیسے کاٹتا؟ اسی لیے جنگل میں پہنچ کر اس نے بہت ساری خشک جھاڑیوں کو جمع کیا، پھر ان کا گڈھا بنایا اور اس گڈھے کو اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ سامنے سے اس کو ایک ننھا منا بونا آتا دکھائی دیا۔ وہ اپنے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ مونگی کو لگا اس کے پاؤں میں تکلیف ہے۔ مونگی ایک رحم دل آدمی تھا۔ بونے کے پاؤں کی تکلیف کا خیال دل میں آیا تو اس کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ اس نے جھاڑیوں کا گڈھا زمین پر رکھا اور بونے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ بونا جب اس کے قریب پہنچا تو مونگی نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ بونے نے کہا، میرے پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، دراصل میں نے جو جوتے پہن رکھے ہیں وہ میرے پاؤں سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ میں تیز تیز چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ پاؤں سے اتر جاتے ہیں۔ مونگی نے اس کی بات سن کر اس کے پاؤں پر ایک نظر ڈالی۔ بونے کے پاؤں تو چھوٹے چھوٹے تھے، مگر اس نے جو جوتے پہن رکھے تھے وہ بہت بڑے تھے، جیسے خود مونگی پہنتا تھا۔ اتنے بڑے جوتے پہننے کی وجہ سے بونا زمین پر پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ مونگی نے کہا، اتنے بڑے جوتے پہن کر چلنا پھرنا بہت زیادہ تکلیف دہ کام ہے، یہ جوتے تو بہت بڑے ہیں، تمہیں کہاں سے ملے؟ بونے نے جواب دیا، میں بونوں کی دنیا میں رہتا ہوں، ہماری دنیا سامنے والے پہاڑوں کے پیچھے ہے۔ میرا کسی کام سے تمہاری دنیا میں آنا ہوا، یہاں پہنچنے کے لیے پہلے تو مجھے پہاڑ پر چڑھنا پڑا اور پھر اترنا بھی پڑا، اسی وجہ سے میں بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ میرے سامنے ایک جنگل تھا، جنگل میں پہنچ کر تھوڑا سا آرام کرنے کی غرض سے میں ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں گھاس پر لیٹ گیا۔ اپنے جوتے اتار کر میں نے اپنے قریب ہی رکھ لیے تھے۔ میری تھوڑی ہی دیر میں آنکھ لگ گئی۔ جب میں سو کر اٹھا تو میرے جوتے غائب تھے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا
میری نظر سامنے درخت پر بیٹھے ایک بہت بڑے بندر پر پڑی۔ وہ دانت نکال کر مجھے دیکھ رہا تھا اور اس نے میرے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کی طرف لپکا تو وہ درختوں کی شاخوں پر جھولتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھا۔ جنگل میں جا بجا کانٹے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی ہوئی تھی۔ میں بغیر جوتوں کے ان پر چل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ میں نے اپنا سفر پھر سے شروع کیا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک جگہ مجھے جھاڑیوں میں یہ جوتے پڑے ہوئے نظر آئے۔ شاید کسی قافلے والے نے وہاں پر پڑاؤ کیا تھا، کیونکہ وہاں پر بہت سی مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن اور دوسری اشیاء بھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ جوتے پھٹے پرانے تھے، مگر میں نے انہیں غنیمت جانا اور انہیں پہن کر اپنا سفر پھر سے شروع کیا۔ مونگی نے کہا، یہ جوتے تو بہت ہی تکلیف دہ ہیں، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں جوتے بناتا ہوں۔ آج میں اپنا کام نہیں کروں گا، تمہارے لیے خوبصورت جوتے بناؤں گا۔ انہیں پہن کر تم بہت آرام محسوس کرو گے۔ اس کی بات سن کر پونا کچھ فکر مند ہو گیا اور بولا، میں تو فونوں کی دنیا میں رہتا ہوں، میرے پاس وہ پیسے بھی نہیں جو تمہاری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر پونے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر فونوں کی دنیا کے پیسے نکال کر مونگی کو دکھائے۔ مونگی نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلی پر پیتل کے بنے ہوئے چھوٹے بڑے چوکور ٹکڑے کے پیسے تھے۔ ان پر نہ تو کوئی تصویر تھی اور نہ ہی کچھ لکھا ہوا تھا۔ مونگی ایک اچھا آدمی تھا۔ اس نے بونے سے کہا، ہاں، اس طرح کے پیسے ہمارے یہاں نہیں چلتے، لیکن میں تمہارے لیے پھر بھی جوتے بناؤں گا۔ تم پیسوں کی طرف سے فکر مند مت ہو، سمجھنا وہ جوتے میری طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہوں گے۔ بونا یہ سن کر خوش ہو گیا۔ مونگی اسے اپنے ساتھ لے کر گھر آیا اور جنگل سے لائی ہوئی جھاڑیوں کا گٹھا چولہے کے پاس رکھ دیا۔ مونگی کے ساتھ ایک بونے کو مہمان دیکھ کر لالی نے جلدی سے چولہا جلایا اور ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد مونگی بونے کو لے کر اپنی دکان پر آیا اور اس کے جوتے بنانے میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر تک جوتے تیار ہو گئے اور نہایت نرم و ملائم خال سے بنے ہوئے تھے اور بونے کی پنڈلیوں تک لمبے تھے۔ بونے نے انہیں پہن کر دیکھا اور خوش ہو گیا اور پھر بولا، مونگی، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے بہت ہی خوبصورت اور آرام دہ جوتے بنائے ہیں۔ تم ایک بہت ہی اچھے انسان ہو، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اب میں چلتا ہوں تاکہ رات ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ مونگی نے اسے خدا حافظ کہا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس بات کو بہت سے دن ہو گئے۔ مونگی اس بونے کو بھول چکا تھا۔ اچانک ایک رات کو اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بقیہ حصہ جاری ہے، جسے آپ ملاحظہ کر سکیں گے ہماری آنے والی اگلی کہانی میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔